بنائی ہیں. میری مراد جناب سعد سر سے ہیں جو کہ ڈائریکٹر نوبل سے انگلش اسکول سے ہیں. میں وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. مسند صدارت پر جلوہ افروز میرے سرپرست جناب ایڈوکیٹ متین صاحب اور ڈائز پر تشریف فرما تمام مقررین حضرات، میں نام نہیں لوں گا کیوں تو وقت کی نزاکت اور وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد بھی اور بہت سارے مقررین کو اپنی تقریریں کرنا ہے، تو میں مختصراً یوں کہوں گا. اور جن بچوں نے یہاں پر منعقد کیا ہے تو سب سے پہلے مبارکباد ان لوگوں کو. وقت کی نزاکت ہے اس لیے نام نہیں لے رہا ہوں میں، تو سب سے پہلے ان تمام کو مبارکباد. بات یوں شروع ہوتی ہے کہ یوں ہی نہیں ملتی دستار زمانے میں، یوں ہی نہیں ملتی دستار زمانے میں، بو بکر عمر جیسا کردار ضروری ہے. یوں ہی نہیں ملتی دستار زمانے میں، بو بکر عمر جیسا کردار ضروری ہے. ایک ہاتھ میں رکھو تم زیتون کی ٹہنی کو، ایک ہاتھ میں ٹیپو کی تلوار ضروری ہے. ایک ہاتھ میں ٹیپو کی تلوار ضروری ہے. معزز سامعین اکرام، کون تھے ٹیپو؟ کس تلوار کی بات چل رہی ہے؟ کون ہے یہ ٹیپو؟ ٹیپو سلطان حیدر علی کے فرزند جس کا نام فتح علی خان ٹیپو، جو 1750 میں پیدا ہوئے اور 1799 میں شہید ہوئے. ان کی شہادت ہم تمام نوجوانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اگر ان کی سیاسی زندگی کی بات کی جائے، ان کی سماجی زندگی کی بات کی جائے، ان کی تعلیمی زندگی کی بات کی جائے تو وقت بہت درکار رہے گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے حکومت کا یہ حال تھا کہ 80,000 مربع میل کی حکومت کا مالک تھے، 88,000 فوجیوں کے مالک تھے، اور سادگی اتنی کہ زمین پر فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ تھے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. تو میں مختصر بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنا تھا تو ان کی دور اندیشی یہ تھی کہ انگریز جب ہندوستان میں آئے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ انگریز ہمارے دیش میں اقتدار پر قابض ہونا چاہ رہے ہیں اور ہمارے دیش کو لوٹنا چاہ رہے ہیں. تو تب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سارے ریاستوں کے حکمران کو دعوت دی کہ ہم ایک ہو جائیں گے اور یہ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑیں گے. لیکن انگریزوں نے تب سے پھوٹ ڈالو اور حکومت کی پالیسی کی، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی کی. اور اس کے بعد تمام یہ تھی کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے صفوں میں مخبر بھیجے. لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی دلیری کو دیکھ کر مخبر تو بھاگ گئے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ حضرت ٹیپو سلطان کے ساتھ میں رہنے والوں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دیا. اور اس کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی انگریزوں سے لڑی. اور لڑتے لڑتے 1799 کا واقعہ ہے. لڑتے لڑتے ایک سپاہی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، انگریزی فوج ہم پر حاوی ہو رہی ہے، ہم ان سے صلح کر لیں گے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جان صرف ایک بار دینی پڑتی ہے، جان صرف ایک بار دینی پڑتی ہے. اور اسلام شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے. اور شہید ہونے سے پہلے ایک سپاہی پھر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سلطان انگریزی حکومت ہم پر پھر حاوی ہو رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہم یو ٹرن لے لیں گے، ہم صلح کر لیں گے. لیکن ٹیپو سلطان کے جذبے کو سلام.
टीपू सुल्तान जज्बात में आए और वो तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 1000 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। ये है टीपू सुल्तान। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब लड़ते लड़ते शहीद हुए तो 3 रोज तक उनके जिस्म के पास किसी की मजाल नहीं थी वहां पर जाकर खड़े रहने की। तारीख की किताबों में मुझे शेर यूं याद आ गया आपकी बरकतों के हवाले के, तारीख की किताबों में से इज्जत वही रही, तारीख के किताबों में इज्जत वही रही, लोगों के दिलों में उसकी हुकूमत वही रही। तो तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, लोगों के दिलों में उसकी इज्जत वही रही। और लोग कहते थे कि टीपू जैसा कोई नहीं, टीपू मर गया लेकिन उसकी हुकूमत वही रही, टीपू मर गया लेकिन उसकी हुकूमत वही रही। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।